السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ٹیپو سلطان نے کس طرح اندھونی شہر کو فتح کیا اور دریا تنگبھدرا کے کنارے پر کیسے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے لشکر کو شکست دی۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے کیا کیا اور آگے کون سے علاقے فتح کیے۔ مرٹو اور نظام حیدرآباد دکن کے سالاروں نے جب یہ سنا کہ ان کے لشکر کو دریائے تنگبھدرا کے کنارے بدترین شکست ہو گئی ہے تو انہوں نے شدید غصے کے عالم میں سلطان کے خلاف فیصلہ کن معرکے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کو بھی ان کے عزائم کی خبر مل گئی تھی، چنانچہ اس نے اپنے بااعتماد سالاروں میں سے غازی خان، ولی خان اور ابراہیم خان وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا اور انہیں ان کے لشکروں کے ساتھ جنگی حکمت عملی سمجھا دی، جبکہ چند دوسرے سالاروں کو ایک لشکر دے کر میدان جنگ سے خاصے فاصلے پر رہنے کا حکم دیا۔ آخرکار دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے پر توپوں کے گولے برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی تیروں کی بارش بھی دونوں طرف سے شروع ہو گئی، پھر تلواریں، خنجر اور نیزے چلنے لگ گئے، یعنی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ جب اپنے پورے عروج پر تھی اور دشمن کا پورا دھیان سلطان کے لشکر پر تھا تو سلطان نے اپنے ریزرو لشکر کو یہ پیغام بھجوایا کہ شدید ترین حملہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کا حملہ مرٹوں کے اوسان خطا کر گیا اور ان میں افراتفری پھیل گئی۔ دوسری طرف مرٹوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، یعنی اب ہوا یہ کہ مرٹوں کے پیچھے ان کے خیمے جل رہے تھے اور سامنے سے سلطان کی توپوں نے گولے برسائے ہوئے تھے۔ آگ دونوں طرف آگ بھی چڑھ رہی تھی، چنانچہ حقیقت میں وہ حواس باختہ ہو گئے اور مرٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان نے دریائے تنگبھدرا کا جانب مخ کیا۔ مرٹوں اور نظام کے لشکروں نے یہ خیال کیا کہ سلطان جنگ سے جی چرا رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے سلطان کے لشکر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان نے ایک وسیع و عریض میدانی علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے قریب ہی مرٹوں نے بھی پڑاؤ ڈال کر مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ یوں دونوں لشکر بغیر کسی وجہ کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں فرانسیسی توپ خانہ بھی موجود تھا اور جنگی لشکر بھی موجود تھا۔ ان کی کمان موسیو لالی کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت سلطان نے توپ خانے کو گولے برسانے کا حکم دے دیا۔ گولے برسنے سے مرٹوں میں کھلبلی مچ گئی۔ صبح ان کے لشکر میں خاصی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اگلی صبح مرٹوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا، مگر جواب میں بری طرح ہزیمت اٹھا کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کامنٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان کی موت کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کس نے غداری کی، کیسے غداری ہوئی اور جو غدار تھا میر صادق اس نے کیسے غداری کی۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔